روکتا بھی ہوں اسکوٹروں کو، مگر ایسا یعنی کہ عجیب ایک سسٹم ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے، آپ کو تعجب ہوگا جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو، کہ ہماری گاڑی تیز بھاگتی ہے، اسکوٹریں تیز بھاگتی ہے، ہماری گاڑی سلو ہوتی ہے، اسکوٹریں سلو ہوتی ہے، ہماری گاڑی اگر رکتی ہے تو ایک دم اسکوٹریں بریک لگاتی ہیں، ایک جیسے کوئی سسٹم کو ان کو چلا رہا ہے۔ اچھا، بعض اوقات اسی طرح آگے پیچھے ہونے میں، کم زیادہ کرنے میں ٹکرا جاتی ہے، کئی بار ایکسیڈنٹ ہوئے، یہاں تک کہ صحرائے مدینہ اور مانتے نہیں، اعلانات کرو تب بھی نہیں مانتے، سمجھاؤ، روک روک کے سمجھانا پڑتا ہے گاڑی کہ مت بھاگو ہمارے ساتھ، ہٹ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، آتے ہیں دیکھتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں، گاڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں، مجھ سے بیچارے بس وہ دیکھتے جاتے چلاتے جاتے، ارے ٹکرا جاؤ گے۔ تو وہ صحرائے مدینہ کا افتتاح، یہ باب المدینہ کے صحرائے مدینہ کا افتتاح کر کے ہم لوگ لوٹ رہے تھے، اسکوٹریں ہائی وے پر ہوا سے باتیں کر رہی تھی، کار کے پیچھے ایک اسکوٹر، پتہ ہے ہائے ہائے، اس کا ایک پتھر کے ساتھ وہ اس طرح ٹکرائی ہے، وہیں دم توڑ دیا، اسے فوت ہو گیا بیچارہ۔ وہ پھر گھر گیا تھا میں ان کے تعزیت کے لیے، خون میں لتھڑی ہوئی لاش رکھی تھی بیچارے کی، بہرحال بیچارہ پتھر سے ٹکرا کر فوت ہو گیا، جوان لڑکا تھا، میرا خیال کمارا لڑکا تھا، اللہ بیچارے کی مغفرت فرمائے، اللہ غریق رحمت فرمائے۔ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ اب اس میں آپ بتائیے میں کیا کروں، بیچارے زخمی ہوتے ہیں، مرتے ہیں، پتہ ہے مانتے پھر بھی نہیں مانتے، جب وہ آتی ہے گاڑی تو بم 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 کر کے بھاگتے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو آپ بہرحال یہ کہ حقوق عامہ کے تعلق سے عرض کر رہا تھا میں کہ آپ لوگ تو ٹریفک نہ جام کرو، آپ کے لیے کون سے لوگ بغیر بولے زبردستی جام کرتے ہیں؟ یہاں تو ایک مجبور شخص اپنی داستان سنا رہا جس سے یہ متفق نہیں ہے، میرا اتفاق نہیں ہے، میرے لیے ٹریفک جام کرنے کا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ بابا یہ کوالٹی ہے وہ لوگوں کی، آپ نے جنازے میں بعضوں کا دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ آگے چلے جاتے ہیں اور وہ ٹریفک روک لیتے ہیں۔ جی ہاں، بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے، اس کو ہم وہ بولتے ہیں اپنے یہاں چودھری بولتے ہیں، چودھرات، اور گجراتی والے پٹیل بولتے ہیں، پٹیل ہے۔ اب ان کو کسی نے نہیں کہا ہوتا کہ بھائی یہ آپ آگے جانا اور ٹریفک روک لینا، لیکن بس یہ جائیں گے آگے، ٹریفک روک لیں گے، اسکوٹر یوں لائن میں کھڑی کر دیں گے، کوئی نہیں جائے گا، حالانکہ ابھی ٹائم ہوتا جانا۔ خواہ مخواہ واقعی یہ ڈیڑھ ہوشیاری کرتے ہیں بیچارے، اور ظاہر ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اب جنازہ بلا حاجت ٹریفک کو ڈسٹرب کرنا۔ اور یہ ایک ایسا جذباتی ہے باپا، ایک وقت ہوتا ہے کہ اگر کوئی بالکل بحث کرے تو بولے کیسا مسلمان ہے، تیرے کو جنازے کا احترام نہیں ہے۔ اور یہ بھی جنازے کی آڑ میں ہی اپنی چودھرات دکھا رہا، اکیلا دکھائے تو پتہ چلے، یہ تو ظاہر ہے ڈرائیور اتر کر جو اس کا آپ مسئلہ سمجھتے ہیں اس کو۔ تو اسی طرح وہ جو میری گاڑیاں نکلتی ہے اور اس میں جو چودھرات کرتے ہیں وہ بھی گاڑیاں دکھا رہے ہیں۔ پیچھے اتنے سارا قافلہ ہے تو بیچارے کو کون کیا بولے گا؟ ورنہ کیا اس کی مزہ لے کے جو کسی بس والے کے ہاتھ مارے گا تو بس والا پورا کر دے گا اس کو۔ یہ ہے باس کوالٹی، یہ واقعی اس طرح کی کوالٹی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس یار گناہوں سے بچائے، حقوق عامہ تلف نہ ہوں۔ تو اس طرح کی نعت خوانیاں، اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ کہ جس سے مسلمانوں کو بلا وجہ تکلیف پہنچے، یہ نہیں ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے۔ نعت خوانی مسجد میں کریں، اسپیکر کی آواز باہر نہ جائے، اس کا احتیاط کریں، یا اتنی مدھم جائے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، بس لوگوں کو تکلیف نہ ہو، مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اب ہمارے ہفتہ وار اجتماع کا بھی یہی روڈ تھے، پر بھی اگر کرنی ہے تو میدان میں کریں، کسی ایسی جگہ پر کریں کہ جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو۔ پھر بھی اگر کرنی ہے روڈ پر، گلی میں کی تو اتنی دیر تک کریں کہ جس سے لوگوں کا سونے کا وقت نہ ہوا ہو، جلدی جلدی نمٹا لیں، شام کو شروع کر دیں جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ لوگ نہیں آتے، مائک اس کا شام کو لوگ نہیں آتے، تو لوگوں کو سنانی ہے نعتیں، اور بولتے ہم تو سرکار کے صلاح خان ہیں، سرکار کے صلاح خان ہیں، لوگوں سے مطلب داد وصول کرنے۔ جب دعوت ہوگی اس طرح ہوگی، جب لوگوں کے آنے کا وقت ہوگا تب بابا اجتماع ہوگا نا، کیا کریں، نہیں لوگ آتے مغرب وغیرہ میں جلدی شام۔ عرس جب ہوتے ہیں نا تو آ جاتے ہیں، ہم نے دیکھا بزرگوں کے عرس ہوتے ہیں تو آ جاتے ہیں۔ اصل وہ بریانی کی خوشبو ضروری ہے،
آپ اگر عصر کے بعد کھانا کھلائیں گے نا، نعت خوانی اور کھانا، تو آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہ کھانے کے لیے آئیں گے، آپ پتہ نہیں ان کو ثواب کہاں ملے گا، نعتیں سننے کے لیے کہاں آئیں گے؟ تو جہاں شام کو کھانا کھلایا جاتا عرسوں میں، آپ نے بھیڑ دیکھی ہوگی، کھایا بھی ہوگا، تبرک ہے تبرک۔ اچھا، جو پڑھا جا رہا تھا وہ تبرک نہیں تھا، یہ بریانی تبرک بن گئی۔ بے شک بریانی جو بزرگوں کے نام کی اور تبرک ہی ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن جو قرآن کی تلاوت کی گئی جب سناٹا تھا اس وقت، یہ کیا تبرک نہیں ہے؟ یہ یقیناً بڑا تبرک ہے، قرآن پاک بڑی برکت ہے، اس میں زیادہ برکت والا ہے، اور بریانی اپنی جگہ برکت والی ہے، لیکن وہ جو تبرک ہے نا قرآن پاک، اس سے قرآن خوانی میں کوئی پٹکے گا بھی نہیں۔ باقی نیاز یوں تبرک تبرک، تھوڑا دے دو نا مریض کے لیے، وہ گھر میں بھی لے جائے گا اٹھا کے تھوڑے کے مانے وہ پتیلا بھر کے۔ اللہ تعالیٰ وہ اخلاص عطا فرمائے، تبرک کو سمجھنے کی سعادت بخشے۔ تو نیاز تبرک ہے، اس کا انکار نہیں کرتا، 112 مرتبہ تبرک ہے نیاز، لیکن قرآن پاک بھی تبرک ہے، متبرک ہے، نعت شریف میں پڑھی جا رہی ہے وہ بھی متبرک ہے، جو بیان ہو رہا ہے اللہ اور رسول کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں یہ بھی تبرک ہے، دعا مانگی جا رہی ہے یہ بھی تبرک ہے، سارے ہی متبرک ہیں۔ خالی نیاز تبرک ایسا تو نہیں ہے نا، لیکن نیاز پر بھیڑ زیادہ ہوگی، جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ 100% کامیاب حلقہ، بیان کے لیے منتیں کرنی پڑتی ہے، حلقوں کے لیے اٹھانا پڑتا ہے، لانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، خیر خواہوں کا پہرا لگانا پڑتا ہے کہ ان کو بٹھائیں، پھر بھی جو نہیں مانتے ہاتھ چھوڑا کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن مدنی حلقے کے لیے، کھانے کے حلقے کے لیے ہم کو اعلان بھی نہیں کرنا پڑتا کہ کھانا کھا لیجیے، کھانا کھا لیجیے، نہیں، تو خود ہی ڈھونڈ لیتے ہیں جگہ کہ کہاں کھانا ملے گا، اور وقت سے پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ مدنی مذاکرے میں آہستہ آہستہ آتے ہیں آنے والے، کچھ بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ کھانے کے لیے ایک تعداد ہے جو پہلے سے دیگوں پر نگاہیں جمائے بڑی حسرت بھری نظروں سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہوں گے کہ کب کھلے اور کب ملے اور کب پیٹ میں یہ ڈلے۔ تو اللہ تعالیٰ حرص سے بچائے، آواز نہ تو زیادہ بلند ہو اور نہ ہی آہستہ، نہ ہی بالکل آہستہ، حتی الامکان اتنی آواز سے درس دیجیے کہ صرف حاضرین سن سکیں۔ اس وقت کی ہمیشہ احتیاط فرمائیے کہ درس و بیان کی آواز سے کسی سوتے ہوئے یا کسی نمازی یا مشغول تلاوت وغیرہ کو تکلیف نہ ہو۔ 15 درس ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر اور دھیمے انداز میں دیجیے۔ 16 جو کچھ درس دینا ہے پہلے اس کا کم از کم ایک بار مطالعہ کر لیجیے تاکہ غلطیاں نہ ہوں۔ 17 فیضان سنت کے معرب الفاظ اعراب کے مطابق ہی ادا کیجیے، اس طرح انشاءاللہ عز و جل تلفظ کی درست ادائیگی کی عادت بنے گی۔ 18 حمد و صلات درود و سلام کے دونوں صیغے آیت درود اور اختتامی آیات وغیرہ کسی سنی عالم یا قاری کو ضرور سنا دیجیے۔ اسی طرح عربی دعائیں وغیرہ جب تک علماء اہل سنت کو نہ سنا لیں اکیلے میں بھی نہ پڑھا کریں۔ 19 فیضان سنت کے علاوہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والے مدنی رسائل سے بھی درس دے سکتے ہیں۔ مدنی رسائل سے یہاں مراد صرف امیر اہل سنت کے رسائل ہیں۔ 20 درس ما اختتامی دعا 7 منٹ کے اندر اندر مکمل کر دیجئے۔ 21 ہر مبلغ کو چاہیے کہ وہ درس کا طریقہ، بات کی ترغیب اور اختتامی دعا زبانی یاد کر لے۔ 22 درس کے طریقے میں اسلامی بہنیں حسب ضرورت ترمیم کر لیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی باپا جان، محمد۔ آپ نے درس کی بہت ہی خوب احتیاطیں ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک اور وضاحت طلب ہے کہ عموماً مساجد میں بالخصوص رمضان المبارک میں
فجر اور عصر کی نماز کے بعد